الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللہ رب العالمین کی کلام ذیشان کلام بابرکت کی سورۃ الانعام نشان آیات 159 تا 165 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
اور اے رسول، جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور فرقہ فرقہ بن جائیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر قیامت کے دن وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اس کو ایک ہی برائی کی سزا ملے گی، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی اس سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے جو ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں۔ اے رسول، آپ ان سے پوچھئے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا گناہ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے شخص کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب قیامت کے دن تم اپنے رب کریم و رحیم ذوالجلال والاکرام کے پاس لوٹائے جاؤ گے تو وہ تم کو وہ تمام باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر بلند مرتبہ عطا کیا، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اور اے رسول، آپ کا رب بداعمال لوگوں کو جلد عذاب دینے والا ہے، اور جو شخص اور جس کو چاہے گا معاف بھی کر دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو جملہ ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے وہ نفی کا جملہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ تعالی۔ تو جب کبھی بھی مسلمین دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی سورہ انعام کی اس آیہ مبارکہ کو بنیاد بناتے ہیں، جو سورہ انعام کی
آیا سرنامہ کلام میں پیش کی گئی کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے کیے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے بھی یہی اسلوب اپنایا، پہلے نفی کی کہ اے نبی آپ کا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے دین میں اختلاف کیا، جنہوں نے صراط مستقیم کی راہ کو چھوڑ دیا، جنہوں نے منزل من اللہ دین کو کافی نہیں سمجھا، جنہوں نے یہ سمجھا کہ وحی کے بعد بھی قیاسات، رائے، اجتہادات اور فقہی مشاغفیوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے سمجھا کہ امام المتقین احمد مشتبہ محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہدایت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر نبی سے مخاطب کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا اے نبی آپ یہ بھی بتا دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے کیے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں تو ان کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر فرقوں سے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر جو مذاہب اور مسالک جو رسول اللہ کے دور اقدس میں موجود نہیں تھے، ان فرقوں نے اس کو بھی صراط مستقیم سمجھا، اس کو اپنایا، یہ جانتے بوجھتے کہ رسول اللہ کا تعلق ان سے نہیں تھا۔ تو میں یہ جواب اپنے حاضرین پہ چھوڑتا ہوں، آپ بتائیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا موجودہ مسالک اور مذاہب موجود تھے؟ ان میں سے ایک سے استفسار کیجئے، ایک سے پوچھئے اور بار بار پوچھئے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایت نازل ہوئی، کیا اس ہدایت میں ان مسالک اور ان مذاہب کا یا ان فرقوں کا وجود موجود ہے، ذکر موجود ہے جو آج بھی خود بھی نہیں، خود بھی کہیں گے بات درست ہے، رسول اللہ کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، حکمت اور دانائی سے مملو قرآن حکیم کی قسم ہے، آپ پیغمبروں میں سے، نہ صرف یہ کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے، یہ شہادت کس نے دی؟ قسم کھا، کوئی گنجائش باقی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کو صراط مستقیم کی جانب بلا رہے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
انک لتہدیہم الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں کس جانب؟ صراط مستقیم کی جانب۔ آج آپ دور و نزدیک سے اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوئے، یہ عہد کیجئے کہ ہم افتراق سے بالا تر ہو، تعصبات سے بالا تر ہو کر صرف اسی صراط مستقیم پر چلیں گے، پیروی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھے اور جو آپ جس کی طرف بلا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت دے، اللہ رب العالمین ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ دعا بھی آپ کو یاد کرنے کے لیے دی ہے نا، یہ دعا یاد کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، اپنے عمراء کو، علماء کو، ایک دوسرے کو سکھانی ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورۃ الکہف نشان آیا 10۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت سے نوازنا اور ہمارے معاملات میں آسانی مہیا فرما۔ یہ رحمت کب آئے گی؟ رسول کا راستہ چھوڑ کر رحمت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر جس کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اس کے رستے کو چھوڑو گے تو گمراہی ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ کہہ دیجیے قل امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو خالص رکھتے ہوئے محض اللہ اکیلے کی عبادت کروں۔ شرط کیا ہے؟ دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ ملاوٹ شدہ دین اللہ کو قبول ہے؟ تو مقصد حیات یہ بنا لیجئے کہ عبادت میں اخلاص، عبادت میں اخلاص۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اہل کتاب نے افتراق نہیں کیا تھا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ دین کو خالص رکھتے ہوئے محض اللہ اکیلے کی عبادت کریں۔ توحید پر گامزن رہنے والوں کا یہی رستہ ہے، یہی دین ہے جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ ملاوٹ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قواعد عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف کہ جب مضارع پر لن داخل ہو، بھائی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو دین کا تنہا ماخذ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ اس کا عقیدہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو وحی نبی پر آئی تھی ہدایت کی صورت میں، آپ اپنا کام مکمل کر کے نہیں گئے، آپ کے خیال میں اس کا عقیدہ صحیح ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ آپ کے بعد بھی کچھ توضیحات یا کچھ تشریحات یا کچھ تشنگی رہ گئی ہے دین کے حوالے سے کہ اس کی تکمیل بہت ضروری ہے، تو عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اور دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو دین عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مقصد حیات وہ بنانا جو مقصد حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین۔ کون سا رب؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلم ہو جاؤں۔ جماعت المسلمین کی دعوت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں انسانیت کو آؤ اللہ کی عبادت کریں، آؤ اللہ کی خالص عبادت کریں، اور عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز جو نہایت ضروری ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے بغیر عبادت نہیں۔ دوسری چیز اصل العبودیت التذلل والتواضع، عبادت کی اصل کیا ہے؟ جھکا دینا، تواضع ہونا۔ رکوع اور سجود کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رکوع اور سجود کس کے لیے؟ جھکنا کس کے لیے؟ اللہ۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سر کس کے آگے جھکے گا؟ اللہ رب العالمین کے آگے۔ تیسری چیز، ہم سب کے سب نوکر ہیں۔ کس کے نوکر ہیں؟ خادم کے۔ انتم الفقراء، اللہ نے کہا نا اے لوگوں تم کون ہو؟ اللہ کے فقیر۔ ہم سب کون ہیں؟ 24/7۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر تو اللہ کے بندے ہیں اور مسجد سے باہر نکل کے کچھ اور، ممبر پر کچھ اور ہیں، اپنے گھر میں کچھ اور، اجتماع میں کچھ اور ہیں، اپنی فیکٹری میں کچھ اور۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ کے بندے ہو کے زندگی گزاریں۔ ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے نوکر۔ اگر ہم کسی کی خدمت بھی کرتے ہیں تو کوئی ہم سے خدمت نہیں لے سکتا، اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے خدمت کرنا۔ اگر ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اطاعت۔
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ تو رسول کو بھیجنے والا اللہ ہے، لیکن اس کی اطاعت کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، کیوں؟ یہ سب کا سب عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم انسانی حقوق کی بات نہیں کرتے، انسانی حقوق کی بات ہم نہیں کرتے، ہم حقوق العباد کی بات کرتے۔ انسانی حقوق اگر انسانوں سے کہا جائے کہ تمہارے حقوق ہیں اور ان کو کھلی آزادی دے دی جائے تو پھر تو وہ جو چاہیں گے کریں گے۔ کیا ان کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ کسی کو بھی اجازت دے دی جائے اس کے خود کے حقوق طے کرنے کے لیے، بیوی کو اجازت دے دی جائے، شوہر کو اجازت دے دی جائے، امیر کو اجازت دے دی جائے، مامور کو اجازت دے دی جائے، ہوگا کیا؟ سرکشی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ نے سفر کیا، دور و نزدیک سے آئے، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا اللہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کے گھروں میں سے گھر میں جمع ہوں، یہی مقصد تھا۔ یہ زندگی کا جو سفر ہے، یہ سفر حیات، کیا آپ نے اپنی مرضی سے شروع کیا تھا؟ نہ آپ نے اپنی مرضی سے شروع کیا، نہ میں نے اپنی مرضی سے شروع کیا۔ اچھا، جب یہ سفر ختم ہوگا تو کیا اس میں میری یا آپ کی مرضی ہوگی؟ نہیں۔ تو جو سفر نہ ہماری مرضی سے اس کی ابتدا ہوئی اور نہ ہماری مرضی سے اس کا اختتام ہوا، کون طے کرے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کون طے کرے گا؟ اللہ رب العالمین، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ طے کرے گا، اور اسی نے طے کیا بھی اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر غرض و غایت کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس لیے کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ کے بندوں، مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو انسانیت کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے، یہ مقصد ہے۔ انسانیت کو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ تم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہو۔ محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی عبادت نہیں ہے، ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا جائے، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ عبادت کا جزو اعظم کیا ہے؟ عبادت کا جزو اعظم اطاعت ہے۔ اگر عبادت میں سے اطاعت کو نکال دیا جائے، اطاعت کو منہا کر دیا جائے تو عبادت نہیں رہتی۔ آپ نے سنا، سب سے پہلی چیز توحید، دوسری چیز تواضع، ہم اللہ کے خادم ہیں، اس کے غلام ہیں، اگر ہم کسی کی خدمت بھی کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ چوتھی اور آخری بات آپ کو بتاؤں کہ عبادت اطاعت کا نام، اگر اس میں سے اطاعت کو ختم کر دیا جائے تو بات، اللہ نے فرمایا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کا کہا نہ مانو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا، اس کی دعوت کیا تھی؟ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی ہر وہ قوت اور طاقت کہ جو اللہ کے رستے میں آئے اس سے آپ نے اجتناب کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ کی عبادت سے مراد اللہ کی اطاعت۔ ایمان والوں کا قول کیا ہوتا ہے؟ والذین آمنوا
اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم جو بھی ہو وہ نہ مانے تو کیا ایمان ہے؟ تو یہ سبق یہاں سے لے کے جائیے کہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کی سب سے پہلی بات کیا ہے؟ توحید، تذلل، تواضع، خدمت، اطاعت۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے پناہ کرتے ہیں۔ 5 چیزیں یاد کر لیجیے۔ اگر یہ 5 چیزیں موجود نہیں ہیں اور ضائع ہو گئی ہیں، سمجھ لیجیے کہ پھر دین صرف رسم رہ گیا ہے۔ اصلی بات نمبر 1، عبادت میں اخلاص، معاملات میں سچائی، برتاؤ میں نرمی، کام میں خوبی اور مہارت، اور تعلقات میں اخوت۔ 5۔ اگر یہ چیز نہیں سمجھی دین سے، سمجھ لیجیے سب کی۔ پہلی بات میں نے کیا کہی؟ عبادات میں اخلاص، معاملات میں سچائی، اور برتاؤ میں نرمی، تعلقات میں اخوت۔ اگر یہ 5 چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہم نے اپنے مقصد کو سمجھا ہے، سب کچھ ضائع ایز رسمی۔ تو اللہ کے بندوں، ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ہم انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اخلاص کے ساتھ دین کو خالص رکھتے ہوئے محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ دین الخالص، خبردار ہو جاؤ اللہ کے لیے دین خالص۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، مصیبتوں میں ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری عطا فرمائے، ان کو آسانی میسر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں، اور اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم واستغفر اللہ۔